آنا مویا بندیا مڑ کے نہیں آنا اسا زندیاں بھی تر جانا اچیاں لمیاں لال کھجورا پتر جنا دے ساوے جس نالے حویلی آباد سیارو اج ویڑے نظرے ناوے جتوں کوئی نہیں مڑیا اج تائیں کالیو بھی اس پاسے ٹر گئے نے دل رونا رونا چھپ گئے جا دین والے دلا سے ٹر گئے نے اللہ رب العزت ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے ہماری اماں سمیت محترمہ سمیت ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے عزیزانی محترم یہ مہمان خانہ ہے مسلمان کے لیے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تمہیں زندگی دی ثم يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت ملے گی ثم يُحْيِيكُمْ پھر تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے ایک زندگی دینی ہے تمہیں زندگی عطا کریں گے ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ بات کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد اور اللہ تعالیٰ نے یہ کس مضمون پہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا سا اپنا ماضی یاد دلایا ہے کہ تو غور کر تیرا تو نام نشان بھی نہیں تھا پھر تو ذرا غور کر ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کی نالی میں نے کہاں لگائی تھی پھر ذرا غور کر عالم دنیا میں آیا تو تجھے اللہ نے کس طرح دو راستے دکھا دیے دائیں بائیں سے تجھے خوراک ملتی رہی اور اللہ نے جب تجھے چلنے کے قابل کیا تو چاروں جہان تیرے لیے کھول دیے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے فرمایا کہ مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف سے تمہارا رزق آتا رہا اور میں اس بات پہ غور کر کہ میں ہی اللہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے زندگی دی ہے اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے نہ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا اللہ چاہتے ہیں کہ جو درمیانی زندگی ہے یہ بھی میری مرضی والی بن جائے عزیزان محترم دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کل من علیہ فان ویبقا فرمایا یہ ساری کچھ دنیا جتنی بھی نظر آ رہی ہے پہاڑ ہیں یہ گھر ہیں یہ درخت ہیں یہ خوبصورت باغات ہیں یہ جنتی جتنے بہاریں بنی ہوئی ہیں فرمایا یہ سب کچھ مٹ جائے گا نام ایک اللہ کا باقی رہے گا اور حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم آقا فرماتی ہیں فرمایا کہ دنیا کا انسان کا سارا تعلق دنیا کا انسان کا سلسلہ سارا ختم ہو جاتا ہے اذا مات الانسان جب انسان فوت ہو گیا آنکھیں دیکھ نہیں سکتا پاؤں چل نہیں سکتا ہاتھیں پکڑ نہیں سکتا زبان ہے بول نہیں سکتا دل ہے دھڑکنا نہیں دماغ ہے سوچ نہیں سکتا کتنے لوگوں کو اما جی نے قرآن مجید پڑھا ہے کتنی بچیوں کو ہم دیکھتے تھے کتنے بچے بچیاں پڑھتے تھے یہاں عورتوں کو درس دیتی تھی اما محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرما دے اور جنت کے باغوں میں سے باغات بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ کے گئی ہیں اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو له ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری ڈالی 3 دن دعا کی 40واں دعا کی جمعرات دعا کی نہیں فرمایا دعا یہ ہے کہ اگر 50 سال کے بعد فرمایا کہ اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے جب 50 سال کی وہ عبادت کرتا رہا اس کی والدہ کا اس کے اندر حصہ رہا بچہ پڑھتا ہے نماز کسی نے دعا مانگی اپنے والدین کے لیے نہیں مانگی اگر نمازی ہے بیٹا اولاد نمازی ہے فرمایا جب یہ نماز پڑھے گی سنتیں پڑھے گی فرض پڑھے گی نفل پڑھے گی واجب نماز پڑھے گی فرمایا تراویح پڑھے گی نوافل عام طور پہ پڑھے گی فرمایا جب بھی یہ پڑھے گی تو آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد جب بیٹھے گا تو عاجزی سے دعا مانگے گا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے اللہ بنا دے مجھے نماز پڑھنے والا اور میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا اے میرے پالنے والے ہماری دعا کو قبول فرما ربنا اغفر لی والے سارے بولے بھی ربنا اغفر لی والدیا اے اللہ میری بھی مغفرت کر اور میرے والدین کی مغفرت کر تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا نہ اٹھا دعا مانگ یا نہ مانگ اور میں تو نماز پڑھے گا تو والد کے لیے والدہ کے لیے خود بخود آٹومیٹکلی ان کو دعا پہنچتی ہے ایصال ثواب پہنچتا ہے کوشش کر کے ہم آج سے نیت کر لیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ہم کوشش کریں قرآن کی تلاوت کر کے روزانہ خود یہ نہیں کہ کسی کا اشری طور پہ بس 8ویں دن 10ویں دن مہینے کے بعد سال کے بعد چلو آج بزرگان نور آئے تھے وہ جاتو منگا کے دے 15 جاتو کا بھی جاتو کا دیکھ چولو نہیں پاک کی نہیں میں تو خود پڑھ اپنے طور پہ پڑھ اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا تو قرآن کی زیارت کر کے بسم اللہ شریف کا ثواب انہیں پہنچا سورہ فاتح کا ثواب پہنچا اور میں تو اگر خود بخود اور نہیں نیت کر لے روزانہ 50 مرتبہ کل شریف پڑھ لے قل هو اللہ میں ایک آدمی ایک دفعہ الحم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا اسے ثواب اس لیے الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين. اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها ونفر قبرها وعظم أجرها وعافيه واعف عنهم وأكرم نزله ووسع مدخله وآلا خيرا من آله ودارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وسكنها في الجنة مع الأبرار. یا الہ العالمین مولا کریم جڑی پاک کلام پڑھی گئی، یا الہ العالمین مولا کریم اس پاک کلام کو اپنے دربار عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہی رہ گئی، معاذ اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما. صحیح پڑھی یہ پاک کلام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پہل تمام حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام علیہ بیت السلام، اولیاء اکرام کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص اس مرحومہ کے لیے پاک کلام پڑھی ہے الہ العالمین، اس ساری پاک کلام کا ثواب یا الہ العالمین بھائی شہزاد صاحب کی والدہ کو توفۃ نصیب فرما. اے اللہ اس کا ثواب ان کے نام یا مال میں درج فرما. اے اللہ اس پاک کلام کی برکت سے ان کی تمام مقری منازل آسان فرما، قبر کو تحت نگاہ تک کشادہ فرما، اپنے نور سے منور فرما، اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما. سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما. مولا تیری مرحوم بندی تیرے یہاں مہمان العالمین مہمان ہو چکی، جس طرح خود مہمان نواز دیا ہے اللہ ان سے بہتر ان کی مہمان نوازی فرما. اے اللہ جس طرح خود مہمان نواز دی، اے اللہ جس طرح حاجی اختر صاحب اور بھائی شہزاد صاحب مہمان نواز ہیں، اے اللہ ان سے بہترین ان کی مہمان نوازی فرما. اے اللہ مرحوم کی قبر کے اندر راحت اور آرام پیدا فرما. دل میں سکون کروٹ بکروٹ جنت کی نعمتیں بہاریں ٹھنڈی ہوائیں اپنی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ مرحومہ کی زندگی کی تمام نیک اعمال، صدق مقال، نماز روزے، تمام عبادات، تمام خدمت خلق الہ العالمین قبول و منظور فرما. اے اللہ انسانوں نے کے ناطے تقاضے بشریت کمیاں کوتاہیاں معاذ اپنے فضل و کرم سے تم معاف فرما. اے اللہ مغفرت ہو چکی درجات بلند فرما. حق علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ عطا فرما. بروز معاشر حق علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے سرفراز فرما. اے اللہ اس گھر کے جتنے امیدوار دارے پانی چلے گئے بڑے چھوٹے مرد ہوتے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بائیمان رخصت ہو گئے، میرے اکابرین سمیت، میرے اساتذہ کرام سمیت، میرے والدین سمیت جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، ان کے بزرگوار عزیز و اقربا رشتہ دار جو دار فانی سے چلے گئے مولا سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغات بنا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللهم من نحيت منا فاحيه على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه وجمال عرشه سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وآل بيته واولياء امته اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN.